بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو جائے اور خون بہنا شروع ہو جائے تو ہاتھ کو اپنے دل کی سطح سے اوپر کر لو، خون بہنا فوری طور پر بند ہو جائے گا۔ واشنگ مشین میں جب بھی کپڑے ڈالیں تو بلیچ کی جگہ لیموں کا رس ڈال دیں۔ آپ کے کپڑوں کو نہ کوئی نقصان ہوگا اور نہ ہی چمک خراب ہوگی۔ بواسیر کا مسئلہ ہو تو تازہ دودھ لے کر اس سے اپنے پاؤں کی مالش کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر دودھ پی لینے سے خون تازہ اور صاف ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور یہ کینسر سے بچاتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جب بھی کچھ یاد کرنے بیٹھیں یا امتحان کے دوران پرچہ سامنے آتے ہی بھول جائیں تو اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ سورہ علم نشرح پڑھ کر دم کر لیں، تمام پڑھا ہوا یاد آ جائے گا۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہو ایسی عورت بہت برکت والی ہوتی ہے۔ جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو ایسی عورت تیز دماغ کی ہوتی ہے۔ بابا جی سے کسی نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے؟ بابا جی نے ہتھیلی پر تھوڑی سی خاک رکھ کر پھونک مار دی اور اڑا دی اور کہا، یہی زندگی ہے۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو نہار منہ ایک کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈالیں اور پی جائیں۔ زیادہ غصے ہونے والے مرد و خواتین کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ کیلا اور انڈا ایک ساتھ کبھی مت کھائیں، جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ کھانے سے قبل گڑ کا ٹکڑا کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو، شیشہ چمک جائے گا۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہوں وہ کھانے کے بعد سونف کھایا کریں۔ دہی اگر زیادہ کھٹی ہو جائے تو ضائع نہ کریں، اس میں اپنے زیورات وغیرہ بھگو دیں اور دھو لیں، زیورات چمک اٹھیں گے۔ چھوٹے بڑوں کے لیے الرجی کا آزمودہ نسخہ۔ نہانے کے بعد تھوڑا سا سرسوں کا تیل، اس میں چند قطرے پانی کے شامل کر کے گیلے جسم پر لگا لو اور تولیہ استعمال نہ کرو۔ ماں باپ کے جھگڑے دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ فارمی مرغی کا گوشت کھانے سے پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ٹانگوں کا درد نہ جاتا ہو تو روزانہ نہار منہ 10 بادام جو رات کو بھگو کر رکھے ہوں کھا لو، چند دنوں میں توانا ہو جاؤ گے۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے بے تحاشا رزق آتا ہے۔ روزانہ ایک چھوٹی الائچی ضرور کھا لیا کرو۔ اگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو 10 سے 15 منٹ تک اپنے آپ کو کوئی حرکت نہ دیں، آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ سورہ یاسین روزانہ فجر کے بعد پڑھنے سے ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جو ہفتے میں ایک بار پیزا کھا لیں وہ خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ ایک کیلا روزانہ کھانے سے انسان ذہنی دباؤ اور بے چینی سے بچ جاتا ہے۔ دہی گیس اور قبض سے بچاتا ہے۔ چھہارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچا پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والے بندے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کو جب خوشی آتی ہے تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ اگر بد ہضمی ہو جائے
تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پیو، آرام آ جائے گا۔ ناظرین، وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے اور انسان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے اور انسان کا دل صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ سانولے رنگ کو دودھ جیسا سفید اور چمکدار کرنا ہے تو گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رکتی ہے: دھوکہ دینا، سورج نکلنے تک سوئے رہنا، نماز میں سستی کرنا اور جھوٹ بولنا۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھا دیتی ہیں: اللہ کا ذکر کرنا، صدقہ خیرات کرتے رہنا، گناہوں پر توبہ کرنا اور عبادت کرنا۔ زیادہ آلو کھانے والے بندے کے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سر پر نمک والا پانی لگا لیا کرو، اس سے سر کی جوئیں مر جائیں گی۔ گھٹنوں پر نیم گرم تیل لگاؤ تو گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا بچہ مٹی کھاتا ہو تو اس کو کیلا اور شہد ملا کر دیں، بچہ مٹی کھانا چھوڑ جائے گا۔ کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑنے سے نشانات دور ہو جاتے ہیں۔ پستہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔